حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم کئی بار بات کر چکے ہیں, کشمیر کی بات کر چکے ہیں, کشمیر کی آزادی کی بات کر چکے ہیں, کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی بات کر چکے ہیں, لیکن آج میرا سوال ڈفرینٹ ہے. میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ یہاں صرف کشمیریوں کی بات نہیں ہے, یہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, یہاں پر انسان کی بات ہے, ایک انسانی المیہ کی بات ہے, جس پر 1-2 سالوں سے نہیں, 10 سال سے نہیں, 20 سال سے نہیں, 30 سال سے نہیں, 74 سال سے ظلم ہو رہا ہے. سر سب خاموش کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیوں مردہ ہیں اس پر؟ دیکھیں سمیہ, بات یہ ہے کہ یہ انسان کی بات بھی نہیں, یہ انسانیت کی بات ہے جی. لیکن اس وقت بڑی پاور جو ہیں, جو آپ کہتے ہیں امریکہ, یورپین یونین اور جس طرح یہ ہے, ان کے سیلف انٹرسٹ ہیں. ان کو کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے وہاں ہیومن رائٹس کو اٹھا لیتے ہیں. ورنہ اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو اور انسانیت ہو, اور یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ملک ہیں, جو کشمیر میں پچھلے 74 سال سے ہو رہا ہے. 27 اکتوبر کو انڈیا نے زبردستی وہاں قبضہ کیا. پھر یہی نہرو جو ان کا تھا پرائم منسٹر, بھاگتا ہوا یونائٹڈ نیشن میں گیا اور جا کے کہا خدا کے لیے ہمیں بچائیں, اب کشمیر ہمیں ہاتھ سے نکل رہا ہے. وہاں پر فیصلہ ہوا, پلیبسائٹ کا ایک فیصلہ کیا گیا جس کو انڈیا نے ایکسیپٹ کیا. آج تک اس کا حل نہیں ہو, بلکہ دن بدن ظلم و بربریت بڑھتی گئی. 5 اگست 2019 کو ہم سب کو پتہ ہے کیسے کشمیر پہ قبضہ کیا گیا. اس وقت دنیا کی وہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن تھی وہ کہاں تھی, یونائٹڈ نیشن کہاں تھا. اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہیں. آپ عراق کو دیکھ لیں, آپ لیبیا کو دیکھیں, سیریا کو دیکھیں, یمن دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, پیلسٹائن دیکھ لیں, کشمیر دیکھ لیں. کیونکہ ہم اکٹھے نہیں ہیں, ہم سب اپنے اپنے ذاتی ملکی انٹرسٹ کے لیے دوسری طرف دیکھتے ہیں, اس لیے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آج یہی کسی کرسچن ملک میں ہو, آپ کے سامنے ذرا سی تحریک چلی سوڈان میں, انہوں نے صدر سوڈان کو علیحدہ کر دیا. ایسٹ تیمور انڈونیشیا کو دیکھیں, اس کو علیحدہ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان کیا کریں, کیا ہم متحد ہیں, کیا OIC بنائی گئی کس لیے بنائی گئی. آپ کے سامنے OIC کا کشمیر یا پیلسٹائن کے اوپر دیکھ لیں کہاں پر گئی. یہ پرابلم ہے. اور پھر دنیا یہی کہتی ہے آپ خود مسلمان اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے, آج 57 ملک کھڑے ہو جائیں, میں کہتا ہوں مجال ہے کہ کوئی دنیا میں ہماری طرف دیکھ سکے, تنگ کر سکے. ہمیں اپنے گریبان میں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, یونائٹڈ نیشن کو آپ بھول جائیں. یونائٹڈ نیشن ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی 4-5 ملک جو پیسہ دیتے ہیں اس کو, وہ اپنی مرضی کی آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں. ان کو انڈیا کی ضرورت ہے, ان کو انڈیا سے چائنا کے خلاف استعمال کرنا ہے. ابھی کوڈ گروپ انہوں نے بنا لیا, ان کو ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا چائنا کے خلاف انڈیا کی ضرورت ہے. اس لیے وہ اور پھر تجارتی جو انٹرسٹ ہیں وہ علیحدہ ہیں. اس لیے اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. آپ کے سامنے بھی UAE جو ہے اسلامک ملک ہے جی. وہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنا, ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہے جی. یہ ہمارے مسائل ہے آئی تھنک. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے, ہمیں سب سے زیادہ کنسرن ہے وی ہیو ٹو اسٹینڈ ون مور اسٹیپ فارورڈ کشمیریوں کے ساتھ. جو آزادی کی مومنٹ میں اس وقت تو کھڑے, برہان وانی کے بعد, شہادت کے بعد جو ایک نئی آزادی کی روح پھونک کے گیا, وہ اس میں آپ نوجوان کھڑے ہیں. ابھی دیکھیں نا گھاٹی کے ایریا میں کس طرح جنگل میں کشمیری نوجوان انڈین فوج کو مار رہے ہیں, ڈرے میں ہیں, دہشت گردی سے ڈرا رہی ہے. یہاں پر ہم کدھر کھڑے ہیں پاکستان؟ کیا صرف ہم نے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پرابلم ہے یونائٹڈ نیشن میں لے جائے؟ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے. یونائٹڈ نیشن میں جنیوا میں ایک قانون ہے, اگر کسی پہ قبضہ کرتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ آرم اسٹرگل کرے, اور جس کو بھی وہ بلاتے ہیں وہ بھی اس کو وہ ان کو جا سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں انڈیا نے کیا کیا تھا آپ سوچیں, پوری فوج لے کے انڈیا میں بنگلہ دیش میں گھس گئے تھے, پاکستان کے علاقے میں. نوبڈی اسپوک, اس لیے کہ بنگالیوں نے ان کو بلایا تھا. لائیو کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وی آر اے نیوکلیئر کنٹری, وی مسٹ شو سم مور کنسرن ٹورڈز کشمیری. آج اگر ان کو سپورٹ نہیں کریں گے کب تک وہ بیچارے موومنٹ کرتے رہیں گے. تو آج کے دن میں پلیچ کرنا چاہیے کہ ہم انڈیا سے تعلقات کو ختم کرتے ہیں. ہم انڈیا کے ہر فورم پہ دنیا کے انڈیا کو اپوز کریں گے, اور انڈیا سے ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک وہ 370 اور 35 کو دوبارہ ریسٹور نہیں کرتا اور وہاں ظلم و بربریت نہیں کرتا. آئی تھنک آج کے دن پوری قوم کو ایک عہد کرنا چاہیے, اور یہ کشمیریوں کو پتہ چلنا چاہیے, یک زبان ہونا چاہیے.
یک زبان تو دیکھیں ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ پوائنٹس بھی ریز کریں، اور اسامہ غازی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہوئے. اسامہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے، موجودہ حکومت، کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ 50 سال بعد بھرپور طریقے سے اٹھایا گیا، اور یہ ہم نے اٹھایا، آرمی فورم پہ اٹھایا گیا، بات بھی کی گئی، زبردست تقریر تھی وزیر اعظم کی پہلی جو یونائٹڈ نیشن میں تھی، پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کئی خطوط لکھے. لیکن جیت جب ہوگی جب سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو مستقل اراکین ہیں وہ ایک سنجیدہ بحث کریں گے، جب وہ قراردادوں کو زندہ کریں گے اور ان پر نہ صرف بات ہوگی بلکہ عمل بھی ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو صرف چین واحد ملک تھا جس نے ہماری کھل کے حمایت کی تھی، فرانس جس نے بڑی سرد مہری دکھائی، دیگر ممالک نے بڑی سرد مہری دکھائی. تو جب ہم یہاں پر ایک تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور پھر ہماری کوششیں بھی کچھ عرصے تک ہوتی ہیں، پھر ہم بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں اگر حکومت سطح پر بات کروں تو حکومت کس طرح سے کام کرے، اور حکومت نے کیا اور نہیں بھی کیا، ذرا دونوں باتوں پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں سمیہ بات کیا ہے اسامہ غازی صاحب، قوم یعنی جس پر قبضہ ہو جاتا ہے، جب کسی قوم پر قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھڑوانا آسان نہیں ہوتا. آپ تاریخ دنیا کی دیکھ لیں، مثال کے طور پر بر صغیر پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا سینکڑوں سال لگے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں لگ بھگ 100 سال لگ گئے اس کے بعد آزادی حاصل کرنے میں، نہیں ایک جنگ کے بعد بھی. تو یہ ایک لمبی سٹرگل ہوتی ہے. جب کوئی دیکھیں انگریز گئے تو اس کے بعد پھر بھارت نے قبضہ کر لیا مقبوضہ کشمیر پر، اور اب اس کو تقریباً 74 سال ہو گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے سٹرگل میں تسلسل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تھک گئے، ہار گئے، یا یہ کہہ دیا کہ اوہو ہم نے تو کبھی نہیں، نا امیدی نہیں ہے، بلکہ وہ تیز ہو رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا کو جو سٹیٹمنٹس اب دینی پڑ رہی ہیں آخرکار، پہلے آپ کو اس طرح کی نظر آتی، پہلے بھارت چھپ جاتا تھا کہ جی وہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. او آئی سی کے بھی آپ لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دیکھیں کیا ہوا ہے، بھارت کو کس طرح سے او آئی سی کو جواب دینا پڑا، آمنے سامنے ہو گئے. پھر جو سٹرگل کی آپ نے بات کی ہے گورنمنٹ کری یا نہیں کری، اس کے دیکھیے ہم 2-3 پیمانے دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں کتنی اس کی آگ لگی ہوئی ہے، کتنی جلن ہے بھارت کو پاکستان سے، پاکستان کی سٹیٹمنٹ سے. کیوں بھارت پاکستان کے ساتھ حالات نارملائز کرنے کی طرف نہیں آ رہا؟ مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے، پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے. آپ دیکھ لیجئے ترکی کی جس طرح سٹیٹمنٹ آئی، ملائیشیا کی آئی، اب دیکھیں نا کہ بڑھ رہا ہے، بھارت کو مسئلہ ہو رہا ہے. مطلب ملائیشیا کا اس نے کیا کیا جی ہم ان سے امپورٹ ہی بند کر دیتے ہیں، اس کو کتنا نقصان کر دیا. چین کا آپ دیکھ لیے لداخ کا معاملہ دہائیوں کے بعد اتنا زیادہ بگڑا ہے. کیوں؟ مقبوضہ کشمیر پر جو اس نے یہ حرکت کی اس سے چین کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ تو لیکن عرب ممالک کی جو حمایت ہے، لیکن عرب ممالک کی جو حمایت ہے اس سے بھی تو فرق پڑتا ہے نا پھر بھارت کو. کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں کہ لوگوں میں تو ریلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. کیا اس سے پہلے اس طرح کی بائیکاٹ کی لہر اٹھی تھی؟ یہ عرب ممالک میں اٹھی ہے، اور ان ملکوں کو بھارت کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی مہم، کوئی پاکستان نے نہیں یہ کام اٹھایا، وہاں پر لوگوں نے جب انہوں نے ویڈیوز دیکھی وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس وقت بھارت میں، تو یہ اللہ کرے کہ بند ہو جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ظلم بند ہوگا، کیونکہ ایک مینٹلٹی، ایک سوچ ہے، ایک انتہا پسندی ہے. تو یہ واقعات اور ہونے ہیں، جب یہ ہوں گے تو یہ ویڈیوز وہاں تک جب پہنچیں گی تو لوگوں میں غم و غصہ اور بڑھے گا. تو یہ اس وقت آج کی دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے وہ معاشی جنگ ہوتی ہے. آپ کو اب ضرورت نہیں ہے کسی ملک پر جا کر گولے برسانے کی، اس پر قبضہ کرنے کی، اس طرح سے اس میں تو بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ نے افغانستان کا دیکھ لیا. اب کسی ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو معیشت اس کی تباہ کر دو. پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، سی پیک کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا، خود سی پیک کے جو انچارج ہیں معاملے خصوصی ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ امریکہ اور بھارت مل کر سی پیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ معاشی طور پر پاکستان آگے نہ بڑھے. تو جنگ آپ جب کر کے بھارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تو منہ کھلانی پڑتی ہے. ابھی نندن والا واقعہ دیکھ لیں، کوئی بھی آپ واقعہ اٹھا لیں تو وہ تو اب یہ معیشت پاکستان کی تباہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھ لیں عرب ممالک میں یہ لہر اٹھی تو او آئی سی کو کہنا پڑا کہ یہ جی بڑا ظلم ہوا ہے، اور بھارت کہہ رہا ہے اوہ ہمارے انٹرنل معاملات میں آپ کیسے دخل دے رہے ہیں. تو یہ چیز انشاءاللہ آگے بڑھے گی. آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے کیا پنچ کے اندر جو جنگل ہے وہاں پر ہزاروں لاکھوں فوجی لگا کر ہیلی کاپٹرز، بمباری، وہ ان مجاہدین کو روک سکیں؟ نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں امت شاہ وہاں گیا ہے 3 دن کے لیے، کہتا ہے جی ہم نے نوجوانوں سے بات کرنی ہے. نوجوان تو اس کے اوپر تھوکتے نہیں ہیں وہاں کے. آپ دیکھیں ابھی جو میچز ہوئے ہیں، جس طرح سیلیبریشنز ہوئی ہیں، ان کو دہشت گردی میں ان کو پکڑنا پڑا ہے. کس کو پکڑیں گے دہشت گردی میں؟ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسا ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.